آپ نے سابق کرائم ایسا یہ میں رپورٹ کیا ہے. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں, پھر آپ نے اور ان میں کیا فرق؟ بہت شکریہ, تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکاؤنٹس ایک بنا کر آپ کی دین انگیز جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے چلائی جا رہی ہے یا بیرون ملک سے چلائی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان سے چلائی جا رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیا یہ تمام آپ کے جو ادارے ہیں ان کی پہنچ سے دور ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں, مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں, ان کو مدد دیتے ہیں, وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ کروا کے بند کروایا جائے. مگر وہ رپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں, جو بیرون ملک موجود ہیں, ان کی ایک باقاعدہ فہرست تیار ہوگی اور یہ بالکل نو گو ایریا ہے. لیٹس بی کلیئر. تو جو بھی قانونی کارروائی ہم کر سکیں وہ عمل میں لائی جائے گی. پوری سازش کے تحت اس طرح کی کیمپین لانچ کی جاتی ہے, کیا آپ ان لوگوں کو بھی وہ کریں گے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, کیا فالوورز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ایسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ظاہر ہے یہاں پہ فالو کیا جائے گا تو پھر وہ جہاں پہ وائرل ہوگی چیز اگر نہیں ہے تو جہاں پہ وائرل ہوگی. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی منشا یہی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے قانون کے مطابق اتنی اس کی سزا ہے. فالو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم ہے, مگر اگر آپ نے اس پہ کامنٹ کیا ہے, اس کو فردر پروموٹ کیا ہے, اس کو ڈسیمینیٹ کیا ہے, مزید لوگوں تک پہنچایا ہے, تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس ملک کی خاطر کم از کم کچھ چیزیں تو چھوڑ دیں جس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. تو قانون کے مطابق جو قانون اجازت دیتا ہے وہی کارروائی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں کریں گے. آپ نے سابق کرائم ایسا یہ میں رپورٹ کیا ہے. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں, پھر آپ نے اور ان میں کیا فرق؟ فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں لوگ پھانسیاں چڑھ گئے, جلا وطنیاں کاٹی, لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, قیدیں کاٹی, قلعے کاٹے. تنقید برائے اصلاح ضرور لوگوں نے کی, 9 مئی جیسے حملے کسی نے نہیں کیے, کسی شہید کا کسی نے مذاق نہیں اڑایا. فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا, وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہتے تھے نیوٹرلٹی آ جائے, اور وہ پھر میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اپریل میں کیا ہوا اور خان صاحب نے کیا کیا, مگر بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے کا حق موجود ہے, تنقید برائے اصلاح ضرور ہو سکتی ہے, مگر اگر شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے. 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے. کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جنہوں نے کیا. بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک جو ہے کئی لوگ گرفتاریاں بھی کی گئی, لیکن سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو آپ کس وقت کا انتظار کر رہی ہے حکومت, کس لیمٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ اس حد تک اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ ایسے پیجز تو مسلسل بن رہے ہیں اور کارٹونز بھی بن رہے ہیں, اس طرح کے پہلے بھی پیجز ہمارے میں. دیکھیں, مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج دیے 4-5 دن ہوئے ہیں, بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جا رہی ہیں جو میرے ذمہ نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, ہم عوامی نمائندے ہیں, عوام کا ووٹ لے کے ہیں, ہر چیز کے لیے جواب دیں ہیں, ہر چیز کے لیے جواب دیں اور جواب دیں گے, اور فراخ دلی سے دیں گے, خندہ پیشانی سے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ریڈ لائنز کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں کہ جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. اب دیکھیں نا, 9 مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. اب جو لوگ اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے, توڑ پھوڑ کر رہے تھے, آگ لگا رہے تھے, اب مجھے بتائیے جن کے خلاف CCTV فوٹیج موجود ہے, اب وہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے. تو ہم اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اداروں کی گرفتاری کے حوالے سے خصوصاً PIA پہ جو ہے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ, کیونکہ شیر رحمان میں دیکھا جانا ہے آپ کس طرح جو مزاحمت ہوگی. دیکھیں, کل جو شری رحمان صاحبہ کا بیان تھا وہ PIA کی نجکاری کے خلاف نہیں تھا. انہوں نے اس کا ماڈل ایک مختلف پیش کیا. انہوں نے کہا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جائے.
یعنی سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے ساتھ پی آئی اے کو اس کے کچھ شیئرز کو آؤٹ سورس کرے، پوری نجکاری نہ کرے، 49% جو ہے وہ شیئرز نجی سیکٹر کے پاس ہوں اور 51% حکومت کے پاس ہوں. تو انہوں نے اس کا ایک ماڈل پیش کیا ہے. یہ ایک اچھی ڈبیٹ ہے، بالکل ہونی چاہیے، مگر ہم نے تمام جو کاغذی کارروائی ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں نجکاری کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پہ آن بورڈ کریں گے اور یہ اچھے طریقے سے نجکاری کا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. لاسٹ جاتے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، کیا سیاسی جماعت کے سرے سے آپ اسے ایک چیز کے حق میں ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کارروائی کرتے ہیں تو وہ ایک سیاسی کارروائی نظر آتی ہے، یہ ادارے نہیں اپنی کوئی کارروائی کر سکتے اس حوالے سے؟ دیکھیے قانون میں کارروائی جو ہے وہ ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے وہ کر سکتا ہے اور سائبر لاز اس پہ موجود ہیں. مگر میں جو آپ نے اصل سوال کیا، دیکھیں بطور سیاسی جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر کرنا ہوگا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس میں خواتین کے خلاف جو کیمپینیں چلتی ہیں، گالم گلوچ کی، بد اخلاقی کی، جو لوگوں پہ جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، جو ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں، جو گالم گلوچ ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ہم اپنے آپ پہ لاگو کریں. اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنا. ہم نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ ریگولیٹ کرے گی. مگر کاش ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ کچھ اب آج کل معاملہ شروع ہو گیا، ملک سے باہر بیٹھے کچھ ہمارے اینکر، کچھ صحافی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کس طرح کریش کریں، آج پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے روکیں. یہ خان نہیں ہے نا، تو یہ پاکستان تو نہیں چلنا چاہیے خان کے بغیر. یہ صبح سوچ ہوتی ہے. کافی پی رہے ہوتے ہیں اسٹار بکس کی باہر بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں. آئے نا ادھر آ کے رہے پاکستان کے اندر، دیکھیں کیا حالات ہیں، اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں. جی 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 بالکل. ابھی آپ نے ایک نئی لسٹ کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نئی ویو جو 9 مئی کے بعد چلی تھی، جو لوگوں کے گھروں کے اندر جو وہ اس کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا تھا، دوبارہ وہی ہوگا؟ ہمارے ایک ایم پی ہیں سلمان خالد بٹ صاحب گجرانوالہ سے، قومی بٹ ان کو کہتے ہیں. ان کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں کیونکہ شہزاد اکبر کے کہنے پہ ان کے گھر ریڈ کیا گیا تھا. وہ 9 مئی میں نہیں تھے میرے بھائی، نہ میں 9 مئی میں تھا کہ جب میرے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا رات کے 12 بجے. وہ صرف شہزاد اکبر کا آرڈر تھا. آج کہاں ہے شہزاد اکبر؟ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، ہم نے بابیلا نہیں کیا، ہم روئے نہیں، ہم نے صبر حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی گھر میں. جواد الحسن صاحب کی کوٹ تھی، نیب کوٹ نمبر 2 ادھر لاہور میں ہی موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے گھر جانے دیا جائے. افسوس کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. جج صاحب نے کہا تھا کہ جرا کرنے ذرا. یہ جو ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے نا مظلومیت کا، کائنڈلی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیں. اور یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، میں 90 کی دہائی کی یا ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات نہیں کر رہا. 2018 سے 22 تک جو ہوا ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے 9 مئی نہیں کیا تھا. ہاں جنہوں نے کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ گرفتاریاں دیتے. نواز شریف کی بیٹی کو اگر نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے تو گرفتاری دی ہے نا. اس ڈر سے وہ باپ کو ملنا چھوڑا تو نہیں کہ میں گرفتار ہوں کہ میں کہیں اور نکل جاؤں، گھر پہ ریڈ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ میثاق مفاہمت کی ہم نے بات کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں، جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کر کے کوئی رستہ کھولا جائے. مگر جن کے چہرے عیاں ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں، جیو فینسنگ کے اندر جن کی موبائل کی لوکیشن 2-2 ڈھائی گھنٹے لاہور کی گرجا چوک کی آ رہی ہے، جناح ہاؤس کی آ رہی ہے، مال آف لاہور کی آ رہی ہے، ان کی تحقیقات لازم ہیں. اور یہ جو شہداء کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ قطعاً کوئی وچ ہنٹنگ کیمپین نہیں ہے، یہ قطعاً کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے. یہ ایویڈنس بیسڈ آپ کے سامنے میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا تو یہ فرشتے بنا کے چپ کر کے بیٹھ بھی سکتا تھا. آپ کے سامنے میں میڈیا کو جواب دوں. چوتھا ستون ہے اس ریاست کا، اور چوتھا ستون میں مانتا ہوں بطور وزیر اطلاعات
اس چوتھے ستون کے سامنے میں آج اپنی جواب دہی کرنے آیا ہوں. میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرنے آیا ہوں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, آپ کی مدد کے ساتھ کریں گے, اور جو بھی بنے گی فہرست جس میں یہ لوگ شامل ہوں گے آپ کے سامنے ایویڈنس لائیں گے, نام لے کے آئیں گے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اس کی بھی ہم ضمانت دیتے ہیں. صاحب 9 مئی کو کافی عرصہ کیا, اس میں آپ کی حکومت بھی تھی, پھر نگران حکومت بھی آئی, اور اس کا ایک بھی کردار ابھی تک منطقی انجام کو نہیں پہنچا, جن کا بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں, بلکہ وہ الیکشن لڑ کے اور رکن اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں, بہت سارے کردار ایسے بھی ہیں, کسی کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کیا. ایک مطلب پھر سے شودا کی توہین کا معاملہ آیا تو آپ نے بڑے دردناک انداز میں آپ نے یہ سارا کچھ بیان بھی کیا ہے کہ اب کارروائی ہوگی, کیا اسی طرح کی کارروائی ہوگی کہ پھر وہ اسی طرح سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا یہ کہتا ہے کہ جب کسی کا ٹرائل کسی بھی کورٹ میں شروع ہوگا اس میں اس کو اپنے موقع دینے ہیں, اور کوئی شخص مفرور ہے تو اس کے پھر مخصوص دن ہے کہ اتنے دنوں تک آپ اس کو اشتہاری ڈکلیئر نہیں کر سکتے, آپ نے اخبار میں اشتہار دینا ہے, اس کے گھر کے باہر آپ نے وہ آویزاں کرنا ہے, نوٹس آپ نے بار بار حکم نامہ طلبی جسے کہتے ہیں قانونی زبان میں, وہ آپ نے اس کو سرو کرنا ہے, سمن بھجوانے ہیں. تو جب تک قانونی کارروائی پوری نہیں ہوتی, قانونی لوازمات پورے نہیں ہوتے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو جسٹس ہریڈ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک قانون کے مطابق چل کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, ورنہ یہیں بیٹھے میرے ایک اور بھائی کہیں گے کہ عطا صاحب دیکھیں یہ تو 2 مہینے میں سزا ہوگی, یہ کیسا قانون ہے, کیسا انصاف ہے, صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک توازن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے, یہی بہتری ہوتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.